ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللہ حکم الحاکمین نے قرآن مجید میں اپنے نبی کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے بتائیں کہ مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور جب حکم اللہ کا ہے تو میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں۔ عزیز بھائیو، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے، بزرگ بھی اس کو پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں، اور
چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ آیت یاد ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ احکام الحاکمین نے ہمیں ہماری زندگیوں کا، ہمارے جینے کا مقصد سمجھایا ہے۔ الفاظ تو سب کو آتے ہیں، لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر کیا فہم ہے، کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، ان کو جاننا اور پھر ان پر عمل کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے، جمعرات کو یا جمعہ کو روزہ ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اس رمضان میں یہ توفیق دے کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کردار ادا کر سکیں۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی زندگی میں ماہ رمضان کو لے آئے۔ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ، جنتوں میں داخلوں کا مہینہ، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں گا کہ جن کو اختیار کر کے ہم اس رمضان سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ مومن، اس کے دل میں یہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں پھر وہ مہینہ کر دیا ہے۔ بڑے ایسے تھے جو پچھلے سال میں تھے، آج نہیں ہیں، اس سال نہیں ہیں۔ پچھلے رمضان سے انہوں نے فائدے اٹھائے، عبادات کی، بڑا کچھ کیا، بڑا استفادہ حاصل کیا، اس سال وہ موجود نہیں ہیں۔ تو ہم ان اعمال کو سمجھیں گے، ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ جن کے ساتھ ہم اس اپنے آنے والے بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ باتیں لمبی ہیں، میں مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اخلاص۔ آج ہی نیت کر لیں، ذہن بنا لیں، ارادہ پختہ کر لیں، اللہ کو اپنے دلوں کا عزم اور پختہ چیز اور حوصلہ اور استقامت دکھا دیں کہ اللہ ہم اس تیرے مہینے سے جو بڑی برکتوں والا ہے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس میں پہلی چیز اخلاص، خلوص۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں بندہ جو کچھ بھی کرے وہ صرف رضائے الہی کے لیے کرے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے۔ آج تک ہمیں اس چیز نے بڑا پیچھے رکھا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا، ہم نے کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، کبھی اللہ کے لیے بھی کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں سب لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی آئندہ والی زندگی اس کے اندر یہ اصول بنا لیں کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، پکا اور پختہ کرنا ہے، پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اس کے برعکس ہے ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نمود و نمائش، لوگوں کے لیے عمل، کسی کو راضی کرنے کے لیے عمل۔ یہ ایسی بری چیز ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہا جو بندہ دنیا کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ہم دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو ہم اس پہ راضی کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ لوگ وہ ہوں گے کہ آخرت میں ان کو ایک ان کے عمل کا بھی اجر اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔
دنیا میں ہی ان کی جو اچھا ہے, جو ان کی خواہش ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی پورا کر دے گا, آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ بہت بری چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی حدیث مشہور حدیث ہے, آپ جانتے ہیں, قیامت والے دن, عزیز بھائیوں اس چیز کو سمجھیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈکیتوں کو, چوروں کو, زانیوں کو, بدکاروں کو نہیں ڈالا جائے گا. سب سے پہلے جہنم کو جن لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے نیک عمل کیے ہوں گے. اور 3 کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. فرمایا مجاہد, دوسرا عالم, اور تیسرا سخی, صدقہ کرنے والا, سخاوت کرنے والا. چوٹی کے عمل ہیں تینوں. علم جو ہے دین کا علم, یہ دنیا کو گمراہیوں سے نکالتا ہے. جہاد دنیا میں غلبہ اسلام کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ و صدقات, سخاوت انسان کو روحانی طور پر, جسمانی طور پر, باطنی طور پر پاک کرتی ہے, اس کے مال کو بھی پاک کرتی ہے. یہ بڑے بڑے عمل کرنے والے لوگ, لیکن جرم صرف اتنا سا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے عمل کیے ہیں یہ اللہ کے لیے نہیں کیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں سب سے پہلے ان 3 بندوں کو ڈالا جائے گا. عمل دیکھیں آپ کتنے بڑے بڑے, لیکن صرف ایک چیز آئی کہ اللہ کے لیے نہیں کیے. سخی نے سخاوت لوگوں کے لیے کی, مجاہد نے جہاد لوگوں کے لیے کیا, عالم نے دین کی تبلیغ کی تو لوگوں کے لیے کی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کے اندر ان 3 قسموں کو لوگوں کو ڈالے گا. اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت امام شفیہ اصبہی تابعی ہیں, بیان کرتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا, میں نے ان کو کہا مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, یعنی آپ تھے اور صرف اللہ کے رسول تھے, تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا. تو کہتے ہیں ابو ہریرہ نے مجھے یہ والی حدیث سنائی, اور اس حدیث کو سنانے سے پہلے 3 دفعہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. میں نے ان کو کہا مجھے حدیث سنائیں, وہ جب حدیث سنانے لگے چیخ مارتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر ان کو ہوش دلائی جاتی ہے, پھر میں کہتا ہوں مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے براہ راست اللہ کے نبی سے سنی ہے, وہ پھر چیخ مارتے ہیں, پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر ان کو ہوش دلائی جاتی ہے, 30 مرتبہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیا فکر ہے صحابی رسول کو کہ وہ اکیلا صحابی عالم بھی ہے, مجاہد بھی ہے اور سخی بھی ہے. تینوں خوبیاں اس صحابی رسول میں پائی جاتی ہیں. اس کو ڈر لگا ہے, اس کو خطرہ ہے کہ میں بھی یہ تینوں کام کرنے والا ہوں, لیکن اگر میرے ان تینوں کاموں میں کہیں ایسا نہ ہوا ہو کبھی دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے کہ میں نے کہیں لوگوں کے لیے نہ کر لیا ہو, تو کل قیامت کو تو اللہ سب سے پہلے مجھے جہنم کے اندر پھینک دے گا. یہ فکر اور خوف تھا ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ, جس کی وجہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 3 دفعہ وہ بے ہوش ہو پڑے. آج ہم بھی سخاوت کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں مال دیا, ہم بھی خرچ کرتے ہیں, ہم بھی جہاد کے بڑے نعرے لگاتے ہیں, ہمارے اندر بھی علم اور اپنے آپ کو دنیا کا بڑا عالم سمجھتے ہیں. لیکن عزیز بھائیوں سوچیں اگر ہمارے ان بڑے بڑے اعمال کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا ہے, تو پھر ڈر جائیں اللہ سے کہ جہنم کو سب سے پہلے ان نیک لوگوں کے ساتھ برکایا جائے گا. ہمارے یہ جو طبقے ہیں نا, جو میں نے 3 آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ سمجھتے ہیں چوری کرنا, بدکاریاں کرنا, غیبت یہ بڑے گناہ ہیں, جبکہ جہنم میں سب سے پہلے یہ نیک لوگ خود جا رہے ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ سے, اپنے اعمال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, ہم صحابہ بیٹھ کے دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے تھے کہ دجال تو دنیا میں آئے گا, تباہیاں مچائے گا. ہم نے اس کو بہت بڑا فتنہ سمجھا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, آپ ہمیں پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا جی نحنو نتذاکر, ہم تو مذاکرہ کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں مسیح دجال کے حوالے سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں چھوڑو, میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خوفناک بات کی نشاندہی نہ کروں.
اس سے بھی زیادہ خطرے والا معاملہ تمہیں نہ بتاؤں؟ دجال سے بھی زیادہ، دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ کیا میں تمہارے سامنے نہ رکھوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک الخفی، ریاکاری، مخفی طور پر شرک کرنا۔ ایک تو شرک اکبر ہے نا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرنا، ایک شرک اصغر ہے، اس کو شرک خفی بھی کہا جاتا ہے کہ عمل تو کرنے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کرنے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے شرک قرار دیا ہے۔ اور کہا آگے مثال بیان کی کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایویں احساس آتا ہے کہ یار مجھے کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے اس خیال میں اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یار بڑا ہی پکا نمازی ہے، بڑی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ کہ یہ جو فتنہ ہے، یہ جو شرک اصغر ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ دجال کا فتنہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے تو عمل برباد ہو رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، رمضان میں ہم نے انشاءاللہ نیکیاں کرنا ہے، عبادات بجا لانی ہیں، روزے رکھنے ہیں، خرچے کرنے ہیں، تلاوتیں کرنی ہیں، قیام کرنے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنی تربیت کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، یہ بڑی نیکیاں ہم نے کرنی ہیں۔ لیکن یہ بھی سوچیں کہ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے تھیلے میں اپنی نیکیاں جمع کریں جو تھیلا نیچے سے پھٹا ہوا ہو، کہ ہم نمازیں تو پڑھتے جا رہے ہیں، روزے تو رکھتے جا رہے ہیں، لیکن نیچے سے وہ ساری کی ساری نمازیں اور روزے سب کچھ نکلتا جا رہا ہے۔ نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج عمرے کرنا آسان ہے، تجارتیں کرنا آسان ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اگر ہمارے پاس عبادات تو بڑی ہیں، روزے بھی رکھیں گے، عبادات بھی کریں گے، لیکن اگر ان عبادتوں میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو سمجھ لیں کہ ہماری وہ ساری کی ساری عبادات ضائع ہے، رائے گاہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہے کہ ہم نے جتنے بھی عمل کرنے ہیں، اور یہ صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، زندگی کے اندر جتنے بھی ہم نے عمل کرنے ہیں، وہ رمضان میں ہوں یا غیر رمضان میں ہوں، سب کا مقصد رضائے الہی ہو، رضائے الہی۔ جو اللہ کو راضی کرے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا، اس کی نیکیوں کی قدر کی جائے گی۔ اور جس نے لوگوں کے لیے کیا، حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے عمل کیے ہوں گے، قیامت والے دن کہے گا کہ میں تمہارے رب نے تمہیں کوئی بھی اجر نہیں دینا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم عمل کرتے تھے نا، جاؤ ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو لاؤ ہمیں بدلہ دو، ہمیں ثواب دو، ہمیں اجر دو، ہم نے تو تمہارے لیے عمل کیے۔ تو کیا وہاں لوگوں کے پاس کچھ ہوگا؟ کوئی کسی کے کام آ سکے گا؟ کوئی کسی کو بدلہ دے سکے گا؟ اس لیے جب وہاں کام نہیں آئیں گے تو یہاں ہم نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم جتنے بھی عمل کریں گے ہم انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ریاکاری سے خود کو بچانا ہے، لوگوں کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 3 نشانیاں بیان کی ہیں ریاکار بندے کی۔ کہا ریاکار جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یکسلو اذا کان وحدہ، کہ وہ بندہ جب اکیلا ہوتا ہے نا ریاکار، تو بڑا ہی سست ہوتا ہے، نہ اس کا نماز پڑھنے کو جی کرتا ہے، نہ روزہ رکھنے کو، یعنی وہ سمجھتا ہے مینوں کیڑا کوئی بیندا پیا ہے۔ یکسلو اذا کان وحدہ، جب وہ اکیلا ہوگا تو نہایت سست ہوگا، عمل کوئی نہیں کرے گا، تھکا ہوا ٹوٹا ہوا، نہ نماز کو آئے گا نہ روزے کو اس کا جی لگے گا۔ وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ، اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ جب لوگوں کا رش لگا ہوگا اس وقت بڑا بیدار ہوگا، لوگوں کو دکھائے گا دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ دوسری نشانی ہے ریاکار بندے کی کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں، لوگوں کا ہجوم ہو، اس وقت بڑا چست چلاک اور ہوشیار ہو جاتا ہے۔ وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ، اور تیسری نشانی بیان کی، کہا اس کے عمل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اذا اثنی علیہ، جب اس کی تعریف کی جائے۔ ریاکار بندے کی تیسری نشانی کہ
کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو اپنے عمل میں اضافہ کر لیتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، جب لوگ اس کی تعریف کریں گے، اس کو شاباش دیں گے، کہیں گے کیا بات ہے، یزید فی العمل، اس کے عمل کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ وَيَنْقُصُ إِذَا ذُمَّ، اور جب اس کی مذمت کی جائے، یعنی کوئی بندہ اٹھ کے اس کو کوئی بات کر دے، وَيَنْقُص، تو اس کا عمل کم ہو جائے گا۔ کہا یہ 3 نشانیاں ہیں ریاکار بندے کی۔ محترم بھائیوں، ہم دیکھیں تو صحیح اپنے اندر، کیا ہم ایسے تو نہیں؟ کیا ہمارے رویے، ہمارے کردار، ہماری سوچیں، ہمارے عبادات کے طریقے ایسے تو نہیں ہیں کہ جب ہم اکیلے ہیں پھر ہم سست ہیں، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ جہاد، کوئی سوچ ہی کوئی نہیں، اور جب لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ اکٹھے ہیں تو ہم بڑے بیدار لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لوگ کہیں جی بڑا بھاگ بھاگ کے دین کے کام کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی کہ جب تعریف کی جائے پھر عمل کرتے رہنا ہے، اور جب تھوڑی سی کسی نے بات کر دی تو عمل کرنا ہی چھوڑ دینا ہے۔ ہم سوچیں یہ تینوں چیزیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ دیکھو نا، بڑے لوگ ہیں، لوگ مسجد چھوڑ جاتے ہیں، لوگ مسجد میں آنا چھوڑ جاتے ہیں، لوگ جماعت چھوڑ جاتے ہیں، کیوں؟ یہ فلانے نے مینوں گل کیوں کی تھی، میں فلاں مسجد میں گیا، میں فلاں جماعت میں گیا، مجھے فلانے نے بات کیوں کی، مسجد کی انتظامیہ میں سے کسی نے کیوں مجھے بات کی، میں نہیں مسجد میں جاؤں گا۔ یہ ریاکار بندے کی نشانی ہے۔ فلانے مسئول نے مجھے کیوں بات کی، کیوں تانا دیا، میں اب جہاد پہ خرچ نہیں کروں گا، سحریوں افطاریوں میں ان کا تعاون نہیں کروں گا، کیوں؟ انہوں نے مجھے بات کی تھی، انہوں نے مجھے مذمت کی تھی۔ سمجھ لو یہ بندہ ریاکار ہے۔ جنہوں نے اللہ کے لیے عمل کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ 13 سال ہمیں مکہ میں مار پڑی ہے، وہ نہیں دیکھتے، وہ عمل کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان کے جذبات بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، اور وہ ہر چیز اسلام کے غلبے کے لیے وار دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف رضائے الہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اگر جھڑکیاں پڑی ہیں، اب کسی نے بات کیا تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کیا ہے، اگر کسی نے تعریف کی ہے تو تعریف بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کا مقصد دل میں لے کے عمل کرتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز عزیز بھائیوں، ہم نے جو اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ اگر ہمارے اخلاق برے ہیں نا تو یقین مانیں ہمیں رمضان گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں سیدھی اور ٹھوس باتیں کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر ہمارے عمل ٹھیک نہیں، اخلاق برے ہیں، لوگوں کے ساتھ لڑائیاں ہیں تو ہمارے عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کوئی نہیں کرنے۔ چاہے آپ صف اول کے نمازی ہوں، چاہے کوئی حافظ قاری مصلی پہ کھڑا ہو کے تراویح پڑھانے والا ہو، چاہے کوئی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والا ہو، چاہے جو مرضی ہے، اگر اس کے اخلاق سے لوگ پریشان ہیں، اس کی عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ پکا اور ٹھکا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دلیل سنیں، کہا سوموار اور جمعرات کو بندے کے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ کون کون سے دن؟ سوموار اور جمعرات۔ یہ 2 دن ہفتے میں ایسے ہیں کہ بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ کہا جن بندوں کے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہے نا کہ یہ بندے دنیا میں فلاں کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں بندوں کے نامہ عمل پیچھے لے جاؤ، میں ان کے عمل قبول نہیں کروں گا، ان کے اعمال کو دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا، حتی یصطلحا، جب تک یہ دونوں مسلمان آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ اگر ہمارے اندر لڑائیاں ہیں، خاندان پھٹے ہوئے ہیں، مسلمان بھائی کے خلاف دل میں لغزشیں، حسد، کینے پال کے بیٹھا ہے، اور آپس میں نفرتیں ہیں، صلح نہیں ہے، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، تو یاد رکھیں رمضان گزر جائے گا، اگر صلح نہ کی تو ہمارے رمضان کا ہمیں کک فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ پھر صلح کریں گے انشاءاللہ۔ اگر لڑائیاں ہیں، اپنے سامنے اپنے رب کے چہرے کو رکھیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو رضائے الہی کے لیے نیچے کر دیا، مار دیا، بٹھا لیا، بیچ دیا، یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ کی شفقتیں بھی ہوں گی۔ اور جس بندے نے اپنے نفس کو سامنے رکھا، اپنی انا کو، اپنی میں کو، میں جا کے صلح کروں، میں پہل کروں، وہ کون ہوتا ہے؟ میں لے کے کھاتا ہوں،
جس نے اس رویے کو اختیار کیا، غلیظ رویوں کو اختیار کیا، تو پھر اس بندے نے نہ دنیا میں کچھ کمایا نہ آخرت میں کچھ کمایا۔ تو اللہ سے مدد لینے کے لیے، اللہ سے انعامات وصول کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اپنے نفس کو مار دینا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کی شفقتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے عزیز بھائیوں، اگر دل میں کوئی نفرت ہے، کوئی حسد ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے لڑے تھے نا آپس، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا، اس کے پیچھے حسد تھا، حسد کی وجہ سے اس نے قتل کیا۔ اللہ کہتے ہیں ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، جو مخلص تھا ہم نے اس کی قربانی کو قبول کیا، جو حاسد تھا ہم نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب دلوں میں حسد ہو، مسلمان بھائیوں کے خلاف نفرتیں، کینے، بغض ہوں، اگرچہ تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ بڑی بڑی عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ صلح نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی، رمضان گزارنے کا آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مار دیں اپنی اناؤں کو، روند ڈالیں اپنے تکبر کو۔ ہم نے عبادت کرنا ہے نا، عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کچل دینا، اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کی سنت کے سامنے اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی انا کو کچل ڈالنا، روند ڈالنا، مسل دینا اور اللہ کی عبادت بجا لانا، یہ ہے عبادت۔ اور یہی کچھ کرنا ہے ہم نے رمضان میں۔ اور اگر اپنی خواہشات کو نہ کچلا، نہ روندا، نہ مسئلہ، اپنی انائیں اسی طرح رکھیں، تو پھر چاہے آپ 20 رکعات تراویح بھی کیوں نہ پڑھیں، اللہ نے کوئی نہیں قبول کرنی۔ تو دوسری چیز عزیز بھائیوں، اگر آپ رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں اور رمضان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو پاک صاف کریں۔ اگر کسی سے لڑائی ہے تو اس کے ساتھ صلح کریں، صلح ہوگی تو آپ کے عمل اللہ بھی دیکھنا پسند کرے گا، صلح نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی عمل کریں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اور یہ جو صف اول کے نمازی ہیں نا، ان کو زیادہ یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ سیدھے بخشے بخشوائے ہیں، یہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں، اور لوگ ان کی حیا کرتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ یار بابا مسجد دا اول صف دا نمازی ہے، کدی ادی تہجد نہیں گئی، کدی ادی تکبیر اولا تو نماز نہیں گئی، لوگ حیا کرتے ہوئے ان کو کچھ کہتے نہیں، لیکن ان کو اپنے طور پہ سوچنا چاہیے۔ او عزیز بھائیوں، تمہیں تمہاری داڑیاں، شلواریں ٹخنوں سے اوپر، مجاہد ہونا، غازی ہونا، کمانڈر ہونا اور امت کا سربراہ ہونا، لیڈر ہونا، یہ نیکیاں ساری کی ساری تمہیں مبارک ہوں، لیکن اگر آپ کا اخلاق برا ہے، رویے غلط ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان سوء الخلق، بے شک برے اخلاق، برے رویے، بیڈ بیہیویئر، مس کنڈکٹ لا یفسد العمل کما یفسد الخل العسل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں برے رویے جس طرح شہد کو سرکہ تباہ کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اسی طرح برے رویے انسان کے اعمال صالحہ کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بندہ صف اول کا نمازی ہو لیکن زبان سے کوئی بندہ محفوظ نہ ہو، زبان اخلاق نہیں آتی ہے نا، زبان بری ہے، اچھی نہیں ہے، گالی گلوچ ہے، تانے ہیں، نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، گندے ڈائلاگ ہیں، یا کسی کو اس کی جسمانی ساخت کو دیکھ کے باتیں کرنا، چلتی ہیں باتیں، بڑے منہ والا، بڑے سر والا، کبھی کوئی ہاتھوں کو دیکھ کے بات کرے گا، کوئی سر کو دیکھ کے، یہ جتنی باتیں ہیں یہ گندا اخلاق ہے، یہ برے اخلاق ہیں، یہ کڑوی باتیں ہیں، کڑوی۔ اپنی زبانوں کو اچھا کریں، اپنی زبان سے اچھے اچھے الفاظ نکالیں، مسلمان بھائیوں کی تعریف کیا کریں، ان کو تانے نہ دیا کریں۔ امہات المؤمنین، اللہ اکبر، نبی کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بیوی نے کسی دوسری بیوی کو کہہ دیا چھوٹے قد والی، صرف اتنی سی بات کی، چھوٹے قد والی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو نے اتنی کڑوی بات کی ہے، اگر تیری اس چھوٹی سی بات کو میٹھے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، وہ سمندر کا پانی سارے کا سارا کڑوا ہو کے رہ جائے۔ ہم بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہم کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، تانے مینے، گندے ڈائلاگ، اور
ان کے جسموں کو باتیں، ان کے اعضاء کو باتیں، الٹے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ، یہ کڑوی باتیں جو ہیں انسان کے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو اگر ہم نے ماہ رمضان گزارنا ہے، ہم تیار ہو کے بیٹھے ہیں، تو ہمیں اپنے اخلاق سب سے پہلے اچھے کرنے ہیں، اخلاص پیدا کریں اپنے اندر، ریاکاری سے جان چھڑوائیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل، اور اپنے دلوں کو صاف کریں۔ آپس میں اگر نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں تو صلح کر لیں، اگر لڑائی رہی تو عمل اللہ کے ہاں قبول کوئی نہیں۔ اور تیسری چیز، اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، اور اخلاق میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ آپ کی زبان ہے، اپنی زبان کا درست استعمال کریں۔ یقین مانیں ایسے ایسے لوگ ہیں جو روزے رکھ کے بھی گالیاں دیتے ہیں، روزے رکھ کے بھی ٹائم نہیں گزر رہا تو غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، چغلیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ایسے روزوں کا کہ جن کے اندر زبان غیبت چغلی سے بات ہی نہیں آتی، پھر روزے کا کیا فائدہ ہے؟ چوتھی چیز عزیز بھائیوں، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے۔ یہ آج سے ہی کرنے ہیں سارے کام، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے۔ ہمارے نوجوان مرد ہوں یا عورت ہو، وہ اکیلا رہنا چاہتے ہیں۔ آج کفر نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا مسلمانوں کو، اور ایمان اتنے خراب، ایمان کے اوپر اس قدر جھالا آ چکا ہے، اتنا دھندلا منظر ہے کہ ہمیں آج گندے لڑکیاں لڑکے تو نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر، اسی سوشل میڈیا پر جلتا ہوا، دہکتا ہوا اور انگاروں سے لپٹا ہوا غزہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو سوشل میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس پہ گند بلا سب کچھ نظر آتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن غزہ کی حالت، فلسطین کی حالت، کشمیر کے مظلوموں کی حالت ہمیں نظر نہیں آتی۔ نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذرا سمجھیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا، اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آنکھیں تو ہیں لیکن وہ اندھے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا غزہ کو تباہ ہوتے ہوئے، کشمیر کو جلتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود جسم میں کوئی حرارت، ایمان میں کوئی جذبہ، خرچ کرنے کی سوچ اور دنیا سے کفر کو مٹانے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ آنکھیں رکھ کے بھی یہ سارے کے سارے لوگ اندھے ہیں، لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ اور ایمان کی یہ پاور ہم سے چھینتی ہیں تنہائیاں، کہ جب ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے گند دیکھتے ہیں، فحش دیکھتے ہیں، فحش سنتے ہیں، وہ سن سن کے جس طرح دماغ کے اندر آتا ہے، پھر وہ خون پورے جسم کے اندر گردش کرتا ہے، وہ گانے، گندے ڈائیلاگ، ننگی لڑکیاں، برہنہ لباس والی جسموں والی وہ لڑکیاں، سب کچھ ہمارے خون میں شامل ہو کے ہمارے دلوں سے اس نے ایمان کی حرارت کو ختم کر دیا ہے۔ ان ساری خرابیوں سے نکالنے کے لیے ماہ رمضان ہے۔ روزے میں یہی ہوتا ہے نا، بندہ اکیلا بھی بیٹھا ہو نا تو کوئی حلال چیز بھی نہیں کھاتا۔ روزے کی حالت میں بندہ جو واقعتاً مومن ہے وہ حلال چیز بھی نہیں کھاتا، تنہائی میں بیٹھ کے بھی۔ کیوں؟ اس کو ڈر ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ یہ ایک مہینہ، قسم ہے اللہ کی، ہماری زندگیوں کے جتنے بھی سال ہیں، ان سالوں میں جتنے بھی رمضان ہیں، یہ ایک مہینہ 30-29 دن پورے سال کے لیے تربیتی مہینہ ہے، کہ جس طرح اس مہینے میں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہو، عام دنوں کے اندر بھی وہی تمہارا رب ہے، وہی اس کے احکام ہے۔ اسی طرح اپنی تنہائیوں کو پاک رکھو، اللہ کا ڈر ہمیشہ دل میں رکھو۔ اور اگر ہم نے اپنی تنہائیاں پاک نہیں کی، عصر کے بعد جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور اکثر لوگ قسم سے سوچتے ہیں کہ ابھی روزے میں ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی وقت پڑا ہے تو میں ویلا ہوں، وقت ابھی ہے افطاری میں اور میں فارغ ہوں۔ پھر وہ اپنی فراغت کو موبائل کے ساتھ کھیل کھیل کے اپنی فراغت کو دور کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو بورنگ ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہی ہے وہ چیز جس کا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کا قیامت والے دن کچھ مرد کچھ عورتیں آئیں گے، بڑے بڑے عمل لے کے آئیں گے، لیکن سارے اعمال کو راکھ بنا کے ہوا کے اندر اڑا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تنہائیوں کو پاک نہیں کیا۔
تو ہم نے اس رمضان میں، یہ کل 14 فروری ہے نا، ویلنٹائن ڈے، کیا ہے ویلنٹائن ڈے؟ بدکاری کا دن، فحاشیوں کا دن، ننگا ہونے کا دن، غیرتوں کے، حیاؤں کے ختم ہونے کا دن، جو سارے کے سارے عیسائی مناتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں یہ غیرت ہونی چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے کہ جن کو ہم پڑھا لکھا، روشن خیال، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ، جن کی سڑکوں پہ ہم مر جاتے ہیں، جن کے ہوٹلوں پہ ہم مر جاتے ہیں، جن کی ٹافیوں پہ ہم اپنے ایمان بیچ دیتے ہیں، جن کو ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، دنیا کے گندے ترین لوگ وہ ہیں۔ 5.25 کروڑ امریکہ کا بندہ، مرد و عورتیں 5.25 کروڑ ہر روز زنا میں، بدکاری کے اندر ملوث ہوتے ہیں ہر روز۔ ہم نے ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھا ہوا ہے۔ تو رمضان یہ سوچ دیتا ہے کہ تیرا نقطہ نظر تیرا رب ہے، تو نے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، اس کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، اور کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہی رمضان کے مہینے تھے، ہمارے نبی جہاد کے میدان میں تھے، کافروں کی گردنیں کاٹ رہے تھے، امت کو سبق دے رہے تھے کہ رمضان جہاد کا بھی مہینہ ہے، کہ جس طرح تم نے اپنی عبادات کو ٹھیک کرنا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کر کے رضا الہی کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے تم نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اسی طرح یہ دنیا کے اندر کافر، یہودی، عیسائی، صلیبی، یہ سارے چوڑے اسلام کے خلاف نفرتیں کریں گے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تم نے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنی مسلمان امت کو، اپنے بھائیوں کو بھی ان کافروں کی چنگل سے نکالنا ہے۔ یہ سوچ ہے جو ہمیں رمضان دینے کے لیے آتا ہے۔ تو اپنی تنہائیوں کو عزیز بھائیوں پاک کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ ہے، عمل وہ کرنا ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ اگر عمل قرآن و سنت کی دلیل سے خالی ہوگا، وہ عمل بدعت ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے آپ ساری ساری رات وہ عمل کریں، سارا سارا دن وہ عمل کریں۔ یہ آخری چیز ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی نیکی کرنا ہے، اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا میرے اللہ نے حکم دیا یا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اگر تو ہے تو فَبِهَا وَنَعِمَتْ، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو فکر کرنا ہے، سوچنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ سارا رمضان گزر جائے اور آپ کے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی بھی نہ ہو۔ بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کتاب و سنت خالص دین ہے، منہج ہے، شریعت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ محمد رسول اللہ جس کو لے کے آئے ہیں، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم شیئین، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمسکوا علیہا، عضوا علیہا بالنواجذ۔ کہا میرا جو دین ہے، اسلام ہے، اس کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ مہر ہے محمد الرسول اللہ کی۔ جو عمل کتاب و سنت کے مطابق ہوگا وہی قابل قبول ہوگا، جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، چاہے بڑھاپا آ جائے، گوڈے گٹے پاویں رہ جان، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ تو یہ چند باتیں ہیں عزیز بھائیوں، ہم نے ضرور ان کو رمضان کے آنے سے پہلے اختیار کرنا ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، کسی سے ناراضگی ہے تو صلح کریں، اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ آج سے کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم رمضان سے بھرپور فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہی چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔